آج ہم ایک بہت گہرے سوال پر غور کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ تاریخ کے ایک خاص موڑ پر ایک ایسے پیغام کے لیے جو پوری دنیا کے لیے تھا، عرب کی سرزمین کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ چلیے اس انتخاب کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دور تھا جب پوری دنیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ صرف کسی ایک علاقے یا ملک کی بات نہیں تھی، بلکہ ہر طرف ایک روحانی اور اخلاقی زوال کا عالم تھا۔ اور یہی جو عالمگیر تاریکی تھی نا، یہی اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ اب ایک نئی عالمگیر روشنی کی ضرورت ہے۔ جب ہر طرف سے امید کی کرنیں ماند پڑ چکی تھیں تو ایک نئے رہنما، ایک نئی ہدایت کی ضرورت بہت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ ذرا سوچیں ہیں کہ یہ زوال کتنا گہرا تھا۔ تہذیب، اخلاق، علم، روحانیت، مطلب زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں تھا جو اس گراوٹ سے بچا ہوا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے انسانیت اپنا راستہ، اپنا مقصد، سب کچھ بھلا بیٹھی ہو۔ تو ظاہر ہے اس اجتماعی بے چینی نے ایک ایسی ہدایت کی پیاس پیدا کر دی تھی جو کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہ ہو، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہو۔ پوری دنیا جیسے ایک زبان ہو کر ایک نئے راستے کی منتظر تھی۔ تو پھر یہیں سے ہمارا وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں روم اور فارس جیسی عظیم سلطنتیں تھیں، بڑے بڑے علم و فن کے مراکز موجود تھے، تو اس آخری اور عالمگیر پیغام کے لیے عرب کے صحرا کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ چلیے اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ پہلی نظر میں یہ انتخاب واقعی بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس وقت کی سپر پاورز کے مقابلے میں عرب تو ایک دور دراز اور بظاہر غیر اہم علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو چیزیں بظاہر کمزوری لگتی ہے نا، وہی دراصل اس انتخاب کی سب سے بڑی وجہ تھیں۔ جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں وہ اپنے تاریخی پس منظر کی وجہ سے اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھیں۔ اور یہاں ہمیں پہلی بڑی وجہ ملتی ہے عرب کی سیاسی اور تاریخی غیر جانبداری۔ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جس پر ماضی کی سلطنتوں کا کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی داغ نہیں تھا۔ یہ موازنہ بہت اہم ہے۔ دوسری قومیں یا تو دنیا پر حکومت کر چکی تھی یا کسی کی غلام رہ چکی تھی۔ ان کی اپنی ایک تاریخ تھی، اپنے تصورات تھے۔ اس کے بالکل برعکس عرب، وہ سیاسی طور پر آزاد تھے، نہ کسی کے حاکم نہ محکوم۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھے اور باقی سب ان کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک ایسی قوم کے ذریعے دیا گیا پیغام جو سب سے غیر جانبدار ہو، اسے دنیا آسانی سے قبول کر سکتی تھی۔ یہ کسی رومی یا فارسی سلطنت کا اگلا باب نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل نیا اور خالص پیغام تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ایک وجہ۔ اب آتے ہیں دوسری بہت ہی دلچسپ وجہ پر، عربی زبان۔ یہ صرف جگہ کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ زبان کا بھی انتخاب تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور میں عربی زبان گہرے سے گہرے خیالات اور روحانی تصورات کو بیان کرنے کی صلاحیت میں اپنی انتہا پر تھی۔ مطلب یہ ایک ایسے پیغام کے لیے بہترین ذریعہ تھی جسے ہر زمانے میں، ہر دور میں بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھا جانا تھا۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے اس نقطے کو بیان کرتی ہے کہ ایک ایسی کتاب جو ہمیشہ کے لیے ہو، اس کے لیے ایک ایسی زبان چاہیے تھی جو خود وقت کے امتحان پر پوری اتر چکی ہو اور ہر طرح کے معنی کو بیان کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اور اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے بڑی دلیل پر، وہ عظیم تبدیلی جو اس پیغام نے انہی لوگوں میں پیدا کی، اور یہی تبدیلی اس پیغام کی الہامی اصلیت کا سب سے بڑا ثبوت بنی۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پیغام سے پہلے عرب قوم تہذیب و تمدن کے کسی عروج پر نہیں تھی۔ وہ ایک طرح سے صاف تختی یا بلینک سلیٹ کی طرح تھے، جس کی وجہ سے ان میں آنے والی تبدیلی اور بھی زیادہ حیران کن بن جاتی ہے۔ ذرا اس سفر کو دیکھیں۔ صحرا کے بکھرے ہوئے قبیلے، انہیں ایک نیا پیغام ملتا ہے، اور پھر وہی لوگ اخلاق، کردار اور شائستگی میں ایسی بلندی پر پہنچتے ہیں کہ مثال بن جاتے ہیں، اور آخر کار وہی قوم علم اور تہذیب میں پوری دنیا کی رہنما بن جاتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی تھی۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ چونکہ اس قوم کے پاس پہلے سے کوئی بڑی تہذیبی میراث نہیں تھی، اس لیے ان کی یہ حیران کن ترقی صرف اور صرف اس پیغام کی طاقت کا نتیجہ تھی۔ یہ اس پیغام کی سچائی کا ایک عملی ثبوت تھا۔ تو اگر ہم پوری بات کو مختصر کریں تو 3 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ عرب کا انتخاب ہوا ان کی سیاسی غیر جانبداری کی وجہ سے، ان کی زبان کے کمال کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر ان کی اپنی زندگیوں میں آنے والی ناقابل یقین تبدیلی نے خود اس پیغام کی سچائی پر مہر لگا دی۔
اور یہ ساری گفتگو ہمیں اس گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کسی بھی پیغام کی تقدیر اس بات سے کتنی جڑی ہوتی ہے کہ وہ کب، کہاں اور کن لوگوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔